بالخصوص رهبر معظم سید علی الخامنائی و دیگر مراج اعظام و سید حسن صلی اللہ علیہ وسلم دی واسطے ظالمان دی نشتنابو دی واسطے مستضعفین مظلومین دی مدد اور آدھا دی واسطے حزب اللہ اور دیگر مومنین جوانان دی فتح و کامیابی واسطے مقدس مقامات دی حفاظت مولا حسین علیہ السلام عزاداری مولا دی نیک شریف غیور ماتم داران دی حفاظت واسطے فلسطین دے مسلمان بھائیاں دی مدد واسطے اور تمام ظالم کفر قوتاں دی نست و نابودی واسطے مل کے بلندتر صلوات تمام مرحومین مومنین مومنات والے میرے ساریاں دے بالخصوص بانی مجلس مرحومین دے عزیز شاہ صاحب دے والد بزرگوار سید امداد حسین شاہ صاحب اور اس گھر دے تمام مرحومین دے بلندی درجات واسطے اور بلاخص عظیم لوگ و عظیم ہستیاں جنہیں اس مقام پہ محمد والے محمد دے ذکر دیاں بنیادہ رکھیاں دنیا تو ٹر گئے قبریں سن گئے جنہیں وچوں بزرگ سید مہربان شاہ صاحب اور اس گھر دے تمام مرحومین دے تواڈے میری ساریاں دے مرحومین دے بلندی درجات واسطے مل کے بلند صلوات سے پڑھو اللہم صلی علی محمد محسوس نہ کرو تھک نہ گئے وہ عبادت دی اپنی خیری حاجات دی قبولیت دے واسطے پھر بھی صلوات سے پڑھو اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الحمدللہ بولایت آل محمد صلوات الحمدللہ بے مسائب الحسین علیہ السلام صلوات الصلاۃ والسلام علی الرسول المصطفى والمصطفى والمحمود احمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلوات وعلى وصيه ووزيره
وخلیفت امام ورث علم الاولین والآخرین سید الاولیاء امام امیر المؤمنین علی ولی ذات بلند سلوات ثم الصلاة والسلام على سيدة جليلة المخدومة مظلومة محرومت انا کے میراث ابھی حاجت نو بے کفان بھرا ہوئے جنہ آئے کی تے اللہ کبیرہ گناہ معاف فرماوے بزرگاں دا بین پیا پڑھدا جڑے لوگ مسلیاں تے بہ کے لکھ دے آئے دنیا تو ٹر گئے ایک دو نہیں جیندے نو بے کفان بھرا ہوئے بسم اللہ بسم اللہ روان واسطے شاہ صاحب بندہ یا پہلا مصرعی کافی ہے سمجھ آونے تو بندہ رات نو بستر تبھی روندہ رسی ایک دو نہیں جیندے نو بے کفن بھرا ہوئے دفن دی ختام امید بھینی دے سابڑ آئے کر دے بسم اللہ کرام جنہیں آدماندہ ادرکو من اللہ نوکرہ ایک دو نہیں جیندے نو بے کفان بھرا ہوئے دفان دی ختام امید بھینی دے سابڑ آئے کر دے ہومن میرا دیکھا تلگید انصافت پوچھتا پیان لوگ اعتراض کرے دن شیعہ روندے کیوں ہیں مسئلہ میں بیان پیا کرے نا انصافت پوچھتا ہی تو ود کے دسو کے رات شدید اور یہ بین عباس دی آگ وچ جھڑ دے رے اے حسدہ شفا بسم اللہ کرام جی نوکرہ الحمدللہ جڑے ماتم کریں دے پیو اللہ انہا ہتھاں دے گناہ معاف سکر اللہ انہا ہتھاں کہیں دا موتا نہ کرے انصافاً پوچھدا ہے ای تو ود کے اور دسو کیڑا شدید رہیے سین عباس دی ہائے آگ وچ جھڑ دی رہی حسدہ شمار پرید توڑی عقیدت میں کہ دل چاندہ ایک اور ویٹ پان چھوڑا جتا بے حیاء فوج دارا دیا خیمے جا گئی ہے کئی پردے ہو سے ایک خیمے بھا لگی سینی دو جل گئیا دو جل بھا لگی سینی تری جل گئیا
میں کہیں جہل دا ذمہ وار نہیں علماء یار شاہ صاحب فرمائنے ہونے آئے ایک خیمن بھاتا لگیا جلا بڑا لائق ہویا بسم اللہ کرا سیدادہ ادرکو میں دلانی نوکرا قبلہ صاحب فرمائنے ہونے آئے ایک خیمن بھاتا لگیا جلا بڑا لائق ہویا اے فوجہ بھالائیے ڈاکوہ بھالائیے عالم دین فرمائنے آئے کرائے دیا قاتلہ بھالائیے جنا جوابا سو بھالگیے زہرا دی دھینا وصلک کوئی نہیں فراد پاس مو جگی دیسانی زہرا تے رو گیا دی پہیے سلطان وفا دی نگری دا او پہی پوچھ دیئے بھائن سلائے آشی مر گئے بسم اللہ کرنا بسم اللہ کرنا الحمدللہ اور بس لگا کوئی نہیں میری ماما بہنا بہتر جان دیئے نا اوکھا ویلا وے بھرا یادا دے اوکھا ویلا دیا دیا وے پیکے یادا دے رید ٹپے تے جڑ گئیے میری سین فران دے پاسے مون جگیت ہے کر رو گیا دی پہیے سلطان وفا دی نگری دا او پہی پوچھ دیئے بھائن سلائے آشی مر گئے ویچ خیمے دے تیری بھائن دی لٹان ردائے ہون کہڑے ویر نو ساڑھ مارا بسم اللہ کرا 18 بھراما دی بہن آئے کہیں دادی بھئیے ہون کہڑے ویر نو ساڑھ مارا او گئی بہن دا دل گھبرائے جے لہ گئی چادر آئے زینب دی مروے سیاں ندی مائے ولعنت اللہ علی دوائی ملونین اجمعین الى یوم الدین اما بعدو فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا صلوات تقبل اللہ رونیاں کھنال ہتھن دعا واسطے بلند کرو شہید میرا شہید سویب علیہ رحمہ روانی شخصیت فرمائے دیو دیاں جدہ زدار محمد والے محمدی غربت رونے انتہا جوانیاں دعا دی قبولیت ٹیم ہوندہ ہے میرے پاک اللہ میری سین بطول دیاں لٹیاں دیاں دا واسطہ کریم اللہ بانی آنے محنت قبول فرما مرحومین دے درجات بلند فرما شریح حاجات پوریاں فرما وقت اقبال بلند فرما تمام آیاں دی شریح حاجات اور بارگاہ دے قبول و منظور فرما دشمنان اسلام دشمنان اہل بیت کو وطن اس کو نابود فرما حسینی مجاہدین دی مدد فرما فلسطین مسلمان بھائیاں دی مدد فرما کریم اللہ بارویں دی گئے بدل زمانے چاہسان اپنی ذمہ داریاں صحیح ادا کرن دی توفیق عطا فرما مولا حسین علیہ السلام دے عظیم مقصد نو سمجھن دی اس تے عمل دی توفیق عطا فرما ساریاں دعاواں دی قبولیت دے واسطے بالخصوص مومنین مومنات جڑے بیمار ہیں پاک اللہ بالخصوص میری خود ایک حاجت کریم اللہ تمام مومنین مومنات دی شرعی حاجات نو اپنی بارگاہ دے قبول منظور فرما دنیا پریشانیاں مومنین دیاں دور فرما ساریاں دعاواں دی قبولیت دے واسطے مل کے بلند تر صلوات صلوات پڑھنا بہت عظیم عبادت ہے پہلے قدیس سنا دینا معصوم فرمائندہ ارسوا و سواسکم بالصلاة علیہ فإنہا تذہب بالنفاق جڑا بندہ محمد و آل محمد تے بلند آواز نال صلوات پڑھ دے منافقت اس بندے تو اللہ دور کر چھڑے دے میری آئی کی مجلس روٹین تو ذرا ہٹ کے میرا انہیں تقریباً گھر ہے میں بانی دیا سیدھے پڑھتا پیا بانیان مالک کائنات مزید توفیقات
اضافہ فرماوے دنیا دعاواں پورا سال رابطے چاہنے شاہ صاحب ماشاءاللہ علماء دوست تشریف فرماؤ تے ذمہ داری ممبر دی یہ ہے کہ رسمی مجلس نہیں بندہ روٹین تو ہٹ کے جڑے حالات بین الاقوامی سطح سے بالخصوص پاکستان اسلام تے گزرتے پے اور بالاخص تشیع سے گزرتے پے حق بننا ہے جو بندہ ممبر تے بیان کرے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے جو ساڑیاں ذمہ داریاں کیا ہیں ایسا ذرا میری کوئی ڈیمانڈ نہیں تسی میں نے انداز دے ہو یا نعرہ یا سلوان میری ایک ڈیمانڈ ہے یہ میری مجلس میں بیان کرتا پیا تھوڑے سانے اپنی حیثیت کے مطابق اپنے اذہان کو کھلا رکھنا ہے تے دل دی تختی تے گلاں نوٹ کرنی ہے تے راتی سوچنا ہے بسان بشیر مطہری طالب علم سان کیڑی فکر دے گئی ہے خالق کائنات اپنی لارے کتاب ارشاد پہ فرمائے دے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا جو اللہ دی رسی نو مضبوطی نال نپ لو تھم لو تے تفرقہ وچ نہ پڑو نہ پو یہ میں دسو جڑا اللہ فرمائے کہ میری رسی مضبوطی نال نپ لو تھم لو قابو کر لو تے تفرقے وچ نہ پو کیا اللہ یہودیوں نے خطاب کیتا ہے تھوڑا سا بولو نہیں کیا عیسائیوں نے خطاب کیتا ہے نہیں کیا کسی اور طبقے نہ اللہ دی ذات نے یہ حکم دیتا ہے پاک رسول دے کلمہ پڑھن والے مسلمانوں میں اللہ دی رسول مضبوطی نال تھم لو پکڑ لو تے تفرقہ وچ نہ پو جنہاں نو اللہ خطاب کیتے او بکھرے وردے تے جنہاں نو اللہ خطاب نہیں کیتا ہن تواڈے سامنے پورے دا پورا کفر اکٹھا ہو کے سامنے آ گیا ہے یا کوئی خبراں سن رہے ہو پورے دا پورا کفر اکٹھا ہو کے مسلماناں دے سامنے آ گئے اور میں گئے بھائی آسا سید بادشاہ عمران شاہ صاحب گزارش کر رہے ہیں وہ اے جڑا یہ جنگ ہوتی پڑی نا فلسطین دی یہ تھمڑی کوئی نہیں یہ رکنی نہیں ہے یہ میرے مولا مہدی دمران علیہ السلام دے ظہور دا یہ پیغام ثابت ہوندی پئی استقبالیہ ہے ٹھیک ہے میں ہن دنیا نو پتہ لگ گیا ہے پوری دنیا تے حالانکہ ٹی وی خبراں نہیں دے رہے جڑے یہودیاں دے کنٹرول وچ جڑے یہودیاں کو ٹکڑے لیندے نا تے اپنا کام چلیندے وہ خبراں حقیقت جویں حق ہاتھ نہیں دے رہے سوشل میڈیا دا دور ہے پوری میڈیا پورا میڈیا دنیا دا سوشل دستا پہ ہے جو اس دنیا وچ ساڈی اس دنیا وچ اسلام دو حالتاں چ موجود ہے ایک امریکی اسلام ہے دوسرا حقیقی اور اسلام ہے محمدی ہے میں پہلے کہتا ہے میری ڈیمانڈ نہیں ہے میں بالکل خلوص نیت نہ یہ بیان کرتا پیا اس واسطے جو اجدہ اے مجلس کی رپورٹ میرے مولا یوسف زہرا دی بارگاہ میں پیش ہوئے وقت امام تیرے میرے حق میں دعا کرے جڑا بندہ حق دیتے بول دے نا مظلوم واسطے فقط ندا دین دے مظلوم واسطے فقط قلم اٹھن دے مظلوم واسطے فقط دارے دے بے کے اودی حمایت کردا ہے اپنی زبانوں گویا کردا ہے ظالم دے خلاف اور مظلوم دی حمایت اللہ فرمائندا ہے بروز قیامت جیڑا بندہ ظالم دے حق وچ بول سی او ظالم دا شک و شمار ہو سی جیڑا بندہ مظلوم دے حق وچ بول سی او مظلوم دے حق وچ دنیا دے آخر تے شمار ہو سی جنہی اتنے نال کھڑا ہو سی مثلا میں مثال دیتا جی میں ابراہیم علیہ السلام گل کھڑا جاوے آگ بہت زیادہ آگے ایک پرندہ اس آگ کو بجاؤنا واسطے اپنی چونچ پانی دا ایک قطرہ چاہ کے ایک یا دو قطرے تور پیا اڑ پیا جو میں آگ بجاؤنی ہے دوجے پوچھیا بکین میں نے اسے کہ ابراہیم دی آگ بجاؤنا میں نے اسے کہ جلہ ہو گئی ہے تیرا ایک قطرہ اتنی آگ بجا لے سی اسی کہ میں بھی جاننا با آگ بجڑی گی سنال کوئی نہیں لیکن جدا اللہ دی بارگاہ میں سائیں تک میرا نام ابراہیم نے ہمیتیاں میں لکھی ہو جاؤ ایک سلوات محمد والے محمد تو جڑے بے گئے ہو اگر میں چونکہ میری محبت مجلس سے پیار دیئے عشق دیئے اگر میں گھنٹے تو اندر ڈول گئے اس طرح باتوں سے نراز کرو شکریہ مہربانی بھائی کمر شکریہ اور مہربانی جزاک اللہ جڑا بندہ کسی بندے سوال کیتا علی الخامنائی نے رہبر معظم تے تسی فلسطین کی مدد کیوں پہ کرتے ہو اتنے تو ایک گھر چاہیے نہیں اہل سنت بھائی ہے
مدد مقصد کیا ہے؟ انہاں اپنے دادے دا فرمان بیان کیتا ہے، مولا علی علیہ السلام دا فرمان بیان کیتا کہ میرے مولا میرے جد علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم ہر ظالم کے مخالف ہیں چاہے وہ اپنا کیوں نہ ہو، اور ہم ہر مظلوم کے حامی ہیں چاہے وہ دوسرا کیوں نہ ہو۔ اور پوری دنیا لوگاں پتہ لگ گیا الحمدللہ، تسی ویکھو آئندہ سال ہے دھڑا دھڑ لوگ انشاءاللہ خلوص نیت نال علی علیہ پرسن تشیع وچ لوگ آسن، کیوں لوگوں نے پتہ لگ گیا ہے جو حقیقی اسلام اسلام محمدی کنہ کولے اور امریکی اسلام کنہ کولے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ میری تقریر رٹی کوئی نہیں، میں 14 دے فرامین میرے سامنے آنے نا، میں کوشش کرتا ہیرے سمجھے توڑی میں دھوڑیاں پہ اندر رہا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ دی رسی مضبوطی نہ نپلو تو فرقہ وچ نہ پاؤ۔ ثابت یہ ہویا اللہ دے کلام دے مطابق تو فرقہ ہے کہ گمراہی دا نہ ہے، تو فرقہ ہے کہ لعنت دا نہ ہے، تو فرقہ ہے گناہ دا نہ ہے، ان کیوں نہ کہاں تو فرقہ ہے کہ بیماری دا نہ ہے، جس نو بھی لگ گئی ہے چاہے ذاکر ہے مولوی ہے سنی ہے شیعہ ہے کوئی بھی ہے، امیر غریب ہے، جیڑا بندہ تو فرقے وچ پے ونے او بندہ راہ حق تو راہ مستقیم تو ہٹ ویندا ہے، گمراہ ہو ویندا ہے۔ یہ تعصب دی اینے کو دیکھاں دے آویں یہ تفرقے پہ گیا، تعصب دی وجہ تو وہ بندہ حق قبول نہیں کرے گا، صراط مستقیم تو ہٹ ویندا۔ سنی شیعہ دے کلمات پڑھ دے الحمد پڑھ دے ہو نا تو دعا کر دے ہو اہدنا الصراط المستقیم، آتے ہیں کوئی نہ سنی ترجمہ ان کر دے یا اللہ سن سدھا راہ بکھا دے، صراط مستقیم بکھا دے۔ الحمدللہ علماء تشیع علماء کرام عرفانی علماء کرام نے روح اللہ خمینی نے ترجمہ ایک کتاب مفسرین نے کہ اے اللہ سن سدھے راہ دے قائم رکھ، سن علی دے راہ دے قائم رکھ، سن جنت دے راہ دے قائم رکھ۔ اس بندے پوچھیا چھے میں مولا تو مولا کہ میں قرآن پڑھنا اس گل دی میں سمجھ نہیں آندی جو اللہ پہ فرمائیں دے با صراط مستقیم جنت درا ہے، اسی دعا کرنے سمجھ نہیں آندی صراط مستقیم ہے کیا؟ میرے مولا کائنات رسول نے اپنے بھرا علی دے پاسے اشارہ کر کے فرمایا اے میرے صحابہ اے میرا بھرا یا علی انتا صراط المستقیم، اے میرا بھرا علی صراط مستقیم، یعنی علی درا جنت درا یا بس نعرہ لگ گیا، گاوٹ لے گئی کتھے بھیرا تو کتھے ڈبا مہربان، ہیں تھوڑی محبت سڑکاں بہت خراب ہیں، برال پڑھتے آئے ہیں علی علی کرتے آئے ہیں، خالق خیریہ نال پہنچا دیتا ہے یا علی انتا صراط المستقیم، اے میرا پھرا علی صراط مستقیم ہے۔ ایک بندہ آیا سجے مولا چھوے مولا دی بارگاہ میں مولا میں دا قرآن پڑھنا اس گل دی میں سمجھ نہیں بیان دی جو مالک پہ فرمائے ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جو اللہ دی رسی نے مضبوطی نہ نپلو تو فرقے نہ پاؤ۔ مولا میں سجے کے پہ بیٹھنا آسمان دے پاس دید کرنا جو خالق کائنات کوئی آسمان تو رسا لٹکایا ہوئے اسا نفیے تو فرقے تو بجونیے مولا سان او رسا نظر نہیں آندا اور رسی ہے کیڑی تیرے چھوے امام نے اپنے سینے تے ہاتھ مار کے فرمایا نحنو حبل اللہ، اور اللہ دی رسی اسا چاہتا ہے اللہ دی رسی اسا چاہتا ہے۔ جس 14 دا لڑ نپ لیا دامن پکڑ لیا وہ بندہ گمراہ نہیں ہو سکتا، وہ بندہ صراط مستقیم تو نہیں ہٹ سکتا۔ دنیا اور آخرت دی کامیابی ہے بندہ 14 دے در دے جھک وجے ہون تمہید ختم مقصد پاس آوا۔ اللہ نے فرمایا ہے وعدت اپناؤ اپنے اندر اتحاد نو قائم کرو، ٹھیک ہے؟ تفرقہ تو بعد جاؤ بالخصوص تشیع میں تھوڑی محنت کرتا بیان شیعہ نے حضر قرار دا میں دسو جدا پہلے ادوار کچھ پرا چنار دا ہن بھی حالات بہت خراب ہے، بہت زیادہ خراب ہے۔ یہ پرا چنار دے رستے تھے لوگاں جو گڈیاں تے لا کے غالباً اس وقت پی پی دی حکومت ہے غالباً
تے آریاں نال لوگاں دے بازو قلم کیتے گئے، زندہ لوگاں دے آرے نال بازو کیتے گئے قلم، ٹنگا قلم کیتیاں گئیاں، شہید کیتا گیا بہت زیادہ لوگاں کی کاروائی مکمل آرمی دے اندر جا رہی ہے، لیکن وہ چھوڑ گئے اور انہاں دشمناں نے بیٹھ نے انہاں گڑیاں دلایا، شہید کیتا۔ اچھا میں دعوے نال پیاندا چہرے پیا کردا کوئی بندہ جو میں جواب چ دے جنہ دہشت گرد بھاواں پیرا سنار دا رستہ ہوئے بھاواں گل سکردو درا ہوئے جتھے گڈیاں دلا کے مومنین نو شہید کر دین او کیویں دین سب تو پہلے شناختی کارڈ ویندے، ٹھیک ہے؟ اس کے اگر نہ آ گیا غلام علی، غلام عباس، علی حسنین، خلیل فاطمہ، یہ پاکاں دے نا آ گئے، دشمن سیٹ دے کر دیندا ہے، سمجھ ویندا ہے یہ 14 دے حقدار ہیں، ایویں کردے اگر یہ سمجھ نہ آوے نا تو باتوں کے کر دین ماتم دے نشان ہوئے دین، ایویں گل ہے یہ سارے کام ویکھ کے وہ شہید کر چھڑے نے۔ دشمن ایڈا سیانا ہو گیا وہ نہیں سوال کرتا تو محرم میں کالے کپڑے پہننا یا کوئی نہ، وہ نہیں سوال کرتا تو تقلید کرنا یا کوئی نہ، وہ نہیں سوال کرتا تو شہادت سال ساتھ تشہد پڑھنا یا کوئی نہ، وہ نہیں سوال کرتا تو ڈھکو پارٹی ہے یا سادے نقوی پارٹی ہے یا فلاں پارٹی ہے، وہ نہیں سوال کرتا اے باقی تو زنجیر زنی کرنا یا کوئی نہ۔ دشمن فقط 14 دے نام ویکھ کے تین شیعہ سمجھ کے قتل کر چھڑے دے اور تیری منت کرے نا کیا تو 14 دے نام تے ایک نو ہو سکتا حق بن دے نا اسی 14 دے نام تے ایک ہو جاویے۔ غلطیاں کس کو نہیں ہونی ہیں میں دسوں، ساڑھے گھر میں 5 بھرا ہوئے ہیں کیا سارے ایک ہو جائے ہوندے؟ کیا سارے نہ تنگوا برابر ہوندے؟ کیا سارے انہی نمازی ہوندے جویں تو نمازی ہیں؟ نہیں، اختلافات ہوندے ہیں، چھوٹی چھوٹیاں غلطیاں ہونی ہیں، لیکن تسی سارے بھرا اکٹھے رہندے ہو۔ میری شاہ مخدومہ فرمائندی ہے جیڑا مومن بے مومن نال کسی گل تو ناراض ہو ونجے، ناچاکی ہو ونجے، تلخ کلامی ہو ونجے ہیں تسی ناراض ہو گئے ہو، میری شاہ مخدومہ فرمائندی ہے جیڑا مومن انہاں دوواں وچوں بھاویں او مظلوم ہوے تے بھاویں او ظالم ہوے، بھاویں دوجے مومن دا حق غصب کیتا ہوے، میری شاہ فرمائندی ہے جیڑا مومن دوجے نو ان کے راضی کرن دی کوشش کرسی اگر او راضی ہو گیا تو کیا ہی بات ہے۔ میری شاہ فرمائندی ہے اگر وہ راضی نہ بھی ہویا فقط اس کوشش کیتی ہے میں مخدوم اس محمد جنت کی ضامن ناراض نہیں ہوندے۔ ایک بلند صلوات سے پڑھتے میری شاید یہ فرمایا میں اس محمد کی جنت دی، لیکن اے کام کرنا بڑا اوکھا ہے، اپنی میں مارنی پوندی ہے، اپنی میں یہ میں تو سب کچھ کریں گی، یہ تکبر ہے، یہ ضد ہے، یہ انا ہے تیری، مومن تیری انا نہیں ہونی چاہیے، تیرے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے، تیرے اندر گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ مالک تین دیتا ہے ایک بہترین تحفہ، ایک ہیرا اللہ نے عطا کیتا ہے، اس کا نام ہے ولایت محمد والے محمد، ٹھیک ہے؟ دی قدر کر محمد کی عزت و تقریب کر۔ میں کھڑنا جاواں ایسے حالات ویندے پے، کوشش کرو ہر جگہ تے انہاں دے واسطے دعا کرو، فلسطین واسطے مومنین واسطے دعا کرو، مسلمانوں واسطے دعا کرو، جتھے بہو کوشش کرو جنہ نہیں پتہ نہ دسو، کم از کم اپنی زبان نہ تسی جہاد چ کرو۔ اس کے علاوہ میں ان بڑے محتاط طریقے نال جملہ آکھنا ہے، بہت حالات خراب ہیں، بہت حالات خراب ہیں، بم بلاس کر دیں، مومنین ٹارگٹ کرتے پہ، جا جاتے مومنین شہید ہوتے پہ، پراتنا دے حالات ہونے بہت زیادہ خراب ہیں، بہت زیادہ خراب ہیں۔ منت کرساں اپنے نوجوانوں سیلف ڈیفینس دی تربیت ضرور دیو، اپنا بچاؤ کرنے دی تربیت ضرور۔ جڑا بندہ تو مارن آوے نا وہ سکا نہ جاوے، کوئی وہ دنال بھی ضرور ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ سیلف ڈیفینس یعنی اتنا اپنے آپ کو تیار کرنا، اپنی صحت اتنی اچھی کرنی، اپنے آپ کو اتنا تیار کرنا کہ 12ویں ہادی دے آمد واسطے کہ اگر میری زندگی سے میرے مولا کا ظہور ہو گیا تو میں اپنے مولا دے نال رل کے انہاں دے صحابیاں نال رل کے میں اللہ دے دین واسطے قربانی دے ساں تو میں جنگ کر ساں اسلام واسطے۔ اگر تیری یہ نیت ہے نا، فقط یہ تیری نیت ہے تو صبح نکلے گھر وچوں
یا دیگر دے بعد نکلے ہیں لوگ ایوننگ واک بھی کر دیں شام دے ٹائم بھی لوگ مقدس کر دیں واک کر دیں صبح دے ٹائم مارننگ واک لوگ کر دیں لیکن اگر تیری فقط نیت ہے جو میں اپنے آپ کو تیار کرتا پیا وقت دے امام دے ظہور واسطے تاکہ امام دی فوج جو میں شامل ہو جاواں اے مومن اے جوان اے بزرگ تیرا ہر ایک قدم چا کے ٹرنا ورزش واسطے اللہ عین عبادت شمار فرمائے فائدہ تیرا اپنا ہے ورزش کا فائدے بھی ہے لیکن یہ جب نیت ہو سی نا تو ہر ایک قدم جانا عبادت شمار ہو سی تو کوشش کرو یہ کرو اپنے جوانوں میں خصوص ٹریننگ دو ٹھیک ہے تاکہ اپنی حفاظت بندہ خود کرے اگلا جملہ کئی بندے آتے ہیں یہ فوج حفاظت کر سی کئی آتے ہیں پولیس حفاظت کر سی کئی آتے ہیں فلاں رینجر حفاظت کر سی نہ جیڑی قوم اپنی حفاظت کرنا خود نہیں جانتی دنیا کی سپر پاور فوج بھی ہوتی حفاظت نہیں کر سکتی تسی اپنی حفاظت خود کرنی ہے اور یہ ثواب کتنا زیادہ آخری گل یہ بات ذکر صاحب ثواب کتنا زیادہ جڑا بندہ اپنے آپ کو امام زمانہ واسطے تیار پہ کر دے امام فقط تواڈیاں نمازاں دی لوڑ نہیں فقط روزیاں دی لوڑ یہ مومن دی علامت ہے مومن تے واجب ہے کرنا ہے امام اچھے ڈاکٹر اچھے انجینئرز اچھے وکلاء اچھے جج پڑھے لکھے لوگ اور امام اچھے فوجی بھی چاہیے ہے کوئی نہ سائنٹسٹ چاہیے امام ٹھیک ہے جیڑا طالب علم اس نیت دے سائنسی علوم حاصل پہ کر دے جو میں اپنے وقت دے امام دی فوج دی خدمت کر سا اے مومن اے جوان اے میرا عزیز تیرا ہر ایک لمحہ وہ مطالعہ کر کے نیت کر کے پڑھنا اللہ عین عبادت شمار فرمائے ٹھیک ہے پوری دنیا تے ایران منوائے کوئی منوائی کھڑا ہے منوائی کھڑا سپر پاور آدھے بیڑے اٹھے کھڑے ہیں ادھے فرزند علی نے فرزند بطول نے ہکا حکم جاری کیتا ہے توڑے بیڑے اگر توڑی فوج اندر داخل ہوئی اساں جنگ اعلان کر دے سکتے ضرورت نہیں سامنے کھڑے کیوں وہ جانتے ہیں اور ممبر دی عظمت دی قسم ہے تیری پورے دنیا دے جمعے دے خطبے ہوندے ڈھیر سارے لوگ خطیب بڑے بڑے پکا خطبے جمعہ پڑھتے پے ہوندے پوری دنیا تے کسے خطبے دا کفار کو پرواہ نہیں کسے خطبے دا روح امریکہ اور برطانیہ اور سارے کوئی پرواہ نہیں ہے فقط دنیا دے دو ایسے خطبے ہیں جنہاں وائٹ ہاؤس میں کے امریکہ دے لوگ ترجمہ کر دین بھائی نہ کہ فرمایا ایک لبنان جے حزب اللہ دا اور علی الحسن نصر اللہ خطبہ اور دوسرا تہران سے علی الخامنہ اینا خطبہ یہ کوئی نہ تہران میں کے ترجمہ کیتا ہوئے دے علی الخامنہ کے فرمایا وہ جاننے اے فرزند علی ہے اے فرزند بطول ہے جو فرمائے دے کر کے بکھا چھوڑیں دے باقی کوئی خطبے نہ ڈار نہیں جتنے خطبے امام کعبہ خطبہ دے دے میں دینے پڑھتا رہنا جڑے باقی خطبے دینے نہ بڑے بڑے لوگ اے خطبے اتھو لکھی کی ہونے بھائی تو سب پڑھنا ہے فقط تہران دا خطبہ او جانتے ہیں خیبر شکن علی دا پتر ہے ٹھیک اپنے آپ میں حزب اللہ پڑھا توڑا ہر ایک علماء عبادت ہو سی پھر تو میں بڑا مسرت ہونے پہ ہے شاہ صاحب بھائی عمران صاحب انہوں نے یعنی اقبال دیکھ میں حوالہ دیتا ہے کتاب دا انہوں نے شعری پڑھی ہے اللہ اکبر میں نے شعر عمدہ کہانی لیکن اتنا ہے کہ علامہ اقبال وہ عظیم شخصیت جس نے علی الخامنائی فرمائندے پہ جو میرا مرشد ہے میرا مرشد ہے لوگا اقبال نہیں سمجھیا علی الخامنائی فرمائندے پہ اقبال میرا مرشد ہے ایک مقام دے فرمائندے ملا کی اذان مجاہد کی اذان یہ شعر میں نہیں آتا یعنی کہ باقی لوگوں نے نماز ایک پاس ہے مجاہد کی نماز ایک پاس ہے باقی لوگوں کی اذان ایک پاس ہے مجاہد کی اذان ایک پاس ہے مجاہد ہو کے تو عبادت کر سے میں دعوے نہ کیا منبر دے کھڑا مقدس مقام حالت روزی کھڑا تو یہ نیت کر جو میں اپنے آپ نو حزب اللہ بنانا پیا تے پھر نماز پڑھ بس دیکھ تیری نماز تے سکون کتنا حاصل پھر دیکھ تیری نماز تے سرور کتنا حاصل پر تو علامت پڑھ سے نا تیری اکھاں اظہار کرنا شروع کر دے سے تم بے حول اللہ پڑھ سے تیری اکھاں اظہار کرنا شروع کر دے سے تو سبحان ربی العالی سے تیری اکھاں اظہار کرنا شروع کر دے سے پھر دیکھ جو عارف نماز پڑھ دے تیری نماز دا حال ہوئے سی
وا تو دعا منگدا رہا سے تن پتہ ہی نہ چسی میں کتنی دیر ہو گئی یہ دعا کرتا پیا اے اللہ دی ذات تیری عبادت قبول کرتا پیا جو تیری عبادت وچ لطف آندا پیا ثواب کتنا زیادہ اس کام دا اس کو بگاڑ کھڑے ہوندے گھروں میں یا جلوس نہ چلدے انہاں جواناں دی عزت کیتی کرو تقریب کیتی کرو انہاں دا تواڈے تے احسان ہے جیڑا بندہ باہر کھڑا ہوندا ہے نا جوان ایک دو تین جتے بھی ہوویں یا عزاداری دی حفاظت کرتے پہ ہون انہاں اپنی جان ہتھ تک رکھی ہوتی ہے ہتھیلی تے دشمن آونا ہے نا اس پر انہاں تے وار کرنا ہے ایویں گل ہے ہن اللہ بچا لے تو دی مرضی او ترقی بتے ہاں جیڑا جوان سپورٹری دے فرائض انجام دے رہے ہے قربتاً اللہ نیت ہوئے خالص جو میں اللہ دی رضا واسطے یہ میں کام پہ کرتا اے جوان جی تو سپورٹری دے فرائض انجام دیتے نا اے شہید ایک جملے ہیں جو میں بیان کرتا پہ روحانی شخصیت ہے کہ جے تو مجلس دے سپورٹری دے فرائض انجام دیتے نا اگر حملہ نہیں بھی ہویا تو جان ہتھیلی تے رکھ کے کھڑا ہے اے جی مجلس ہوئی ہے یا عزاداری ہوئی ہے یا ماتمی جلوس ہویا تب ختم ہو گیا بھاں 2 گھنٹے تب 3 گھنٹے خالق کی کائنات نے تن ان دا ثواب دے چھوڑیا ٹھیک ہے اور بہت کثیر ثواب علامہ شاہ جی شہید الصغائر پر رہا ہے انہاں دی کتاب ہے جڑے جان لیں چلو بات تعارف کرے اسلام کام لمبا نہ ہو جاوے میں مسائل زیادہ پڑھ لیں شہید الصغائر بہت عظیم شخصیت شہید محراب یعنی مسجد محراب میں شہید ہوئے بہت سے بھی کرامت شخصیت ہیں دنیا کے ٹر گئے شہید ہو گئے وہ فرمائنے ڈھیر سارے واقعات ہیں اس کتاب میں ادی فضیلت بیان کرتے ہیں جڑا بندہ امام دا سپاہی بنتا پہ ہے ٹھیک ہے اور نمازیاں دی ماتم داراں دی عزاداراں دی حفاظت پہ کرتا ہے ثواب کتنا زیادہ اللہ اجر کتنا دیتا ہے انہوں نے فرمایا کہ بزرگ عالم دین دریا دے کنارے تے بیلے وچ بیٹھ کے اللہ دی عبادت کرتے ہیں بزرگ عالم دین صاحب کرامت شخصیت آزادہ جن کے عظیم ہستی بزرگ صبح کھانا لینے ہیں پانی چاہ کے مصلح عبادت نہ لینے ہیں اچھا عبادت کر کے شامی اپنے گھر واپس آوینے ہیں کیویں عبادت کرتے نا سارا دن عبادت گزارنے عارف شخصیت ایک دن عبادت کرتے پہ بزرگ عالم دین مصلح پچھے ہوئے عبادت کر رہے ہیں یک دم کے ہوئے دن انہوں نے مصلح کروں کم وڈا پچھو سپیڈ نال گزرے ہیں توڑ کے شاہ کر عالم دین او دی دوڑن دی آواز سنی نا دیکھیا پچھو گئے لیکن حجم کم وڈا بہت وڈا پچھو گئے زندگی وچ اتنا وڈا پچھو نہ ڈٹھا کوئی نہ حیران ہو گئے پچھو بڑا سپیڈ نہ دوڑ کے جا رہا اس تو گل اگے بات گئی اور حیران نہ ہوئے جب پچھو پانی دے اندر دوڑنا شروع کیتا ہے کون سمجھے گا نہیں 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 تسی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو اے ہون پتہ نہیں ہے کہ نہیں پہلے ادوار وچ غالباً دوجی تریجی دی کتاب ہے کچھوے اور بچھو دی کہانی موجود ہے کچھوا اور بچھو دریا دے کنارے تے رہندے ہیں آپس وچ دوستی بن گئی اٹھواں تے کچھوا ٹھیک ہے انہاں دی دوستی بن گئی او ایک دن اسا کیا بچھو کو پوچھیا میں تو دریا دے پہلے پاسے رہنا میں تار نہ سکدا بچھو پانی دے تار نہیں سکدا بچھو پانی دے نہیں تر سکدا ڈوب گئے اس کہ تو پہلے پار رہنا کدی میں بھی سیر چکرا ہویا کچھوا کہ ٹھیک ہے جی یہ نہیں گل ہے تو میں سیر کرے نا او دی او کن تے بہ گیا تے کچھوے دی کن جو کہ بڑی سخت ہوندی ہے اونوں اثر کوئی نہیں ہوندا کسی گل وٹا ماری تاں بھی اثر نہیں ہوندا جے آدمی وچکار گیا نا تے او ٹک ٹک دی آواز آئی کچھوے پوچھیا میرے بھائی تو کیا کرتا پیا اس کا کیا یار میں عادت ہے میں اکثر ڈنگ ماردا رہنا اے تیری کان دے ہونا تو ہے جنا تو میری عادت پوری ہو گئی سی ہو سکے تیری یہ عادت ہے نا میں ڈنگ مارنا تو میری عادت ہے ڈبکی مارنی اس ڈبکی ماری وہ تو ماریا تھا وہ جڑا بچھو ڈب گیا ختم ہو گیا سمجھانا ہے چاہنا کہ بچھو پانی تے تر نہیں سکدا وہ ڈب ویندے عالم دین بڑے حیران ہوئے کہ وہ بڑا بھاری بچھو ہے اور پانی جس نے ترنا شروع کر دیتا دوڑنا شروع کر دیتا ہن ساڈے ارد ہم نا صاحب کرامت روحانی انہوں نے فرمایا کہ اس کام وچ اللہ دا کوئی راز ہے مالک میں کوئی سبق دینا چاہتا ہے یہ حکمت ضرور ہے انہاں سارا کام بند کیتا اپنا کپڑے ٹونگ لے تھوڑا جہا پانی دریا پھر خشکی پھر پانی جتھے بچھو گیا نال ٹرتے پہ بچھو خشکی دیا عالم دین پیچھے
پانی آیا عالمین پیچھے تھوڑا تھوڑا پانی آیا کپڑے ٹونگ لے آج مختصر بچھو دوڑدا دریا دے دوجے کنارے پہنچ گیا دریا دے دوجے کنارے بہت بڑا درخت دی مڈ وچ ایک نوجوان ہے جڑا گہری نیندر ستا پیا اور عالمین حیران ہو گئے اس نوجوان دے سر دے اوتے اژدہا یعنی چھجلی سب او معلق قریب ہے او دے سر تے ڈنگ مارے تے جوان مر بنے یہ منظر دیکھا عالمین نے کہ اژدہا سر دے اوتے معلق ہے ان قریب جوان ڈنگ مار سی اور جوان مر گئے سی عالمین دن میں حیران ہو گیا پچھو دوڑ کے گئے سپیڈ نال وڈا سپ ہا او دا پوچھل زمین تے ہاں پچھو نے پوچھل توان کے غضب دار ڈنگ ماریا کوئی ایڈا زہریلا پچھو آ ڈنگ مارن دی دیر آئی سپ پھٹیا جویں کوئی دھماکہ ہوندا ہے ٹکڑے ٹکڑے سب دے ہو گئے جدا سب دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے نا بکھر گیا سجے کھر میں ڈٹھا عالمین پچھو نظر نہ آیا جائیں بھیجیا اس منگا لیا جوان ستا پھر عالمین شادی اگے وقتے اس جوان دا موڈا ہلایا موڈا ہلا کے اندن اے عابد اے زاہد اے نیک جوان اٹھ اکھی کھول اے ویکھ اللہ تیرے واسطے کیے کر چھوڑے جاگ دے بیٹھے ایک صلوات محمد والے محمد اے جوان اے عابد اے زاہد اے نیک جوان اے ویکھ اللہ تیرے واسطے کیے کر چھڑیا جوان اٹھیا اس کے ویکھیا ٹکڑے ٹکڑے بکھرے پہنے اس کے بابا دس کی اللہ کیتا میرے واسطے میں تو جگایا ہو سکیا اژدہا تیرے ساتھ معلق کا قریب آ گئے ڈنگ مارے ہاں ایک خدا نے غیب تو پچھے بھیجیا بہت بڑے ہجوم میں چھا اتنا زہریلا اس پوچھل تے ڈنگ ماریا سب دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اللہ تا نویں زندگی دیتی ہے اے جوان میں یقین ہے تو اتھے بیٹھ کے اللہ دی عبادت کرے نا جاگے بیٹھے اے جوان میں یقین ہے تو اتھے بیٹھ کے اللہ دی عبادت کرتا سارا دن ریاضت کرتا تاکہ بات کرتا اس کے بابا کیا نگل نہ کرتا کیڑی عبادت کیڑی نماز تو کیڑا روزہ میری گل دا ترجمہ غلط نہ کر لے ساڈی قوم بڑی تکھی ہوندی ہے ادھی زبان ایک گل ہوندی ہے نا منہ وچ ادھی بات فورن ٹھپا لا دینا بعد نماز دی لوڑ ہی کوئی او دی روزے دی لوڑ ہی کوئی نہ میرا بھائی جڑا بندہ نماز روزہ نہیں کردا او بندہ گناہگار ہے جڑا من کرے او کافر ہے جڑا انہاں دا من کرے او بندہ کافر ہے جواناں دا بابا او کیڑی گلاں کردے نہ میں عابد نہ میں زاہد نہ میں کدی نماز پڑھی نہ میں کدی روزہ رکھی نہ میں کدی قرآن پڑھی عالمین فرمایا میرا جانا بھڑیاں کماں دا صلہ اللہ چنگا نہیں دیندا جلدی بیٹھے ہو بھڑیاں کماں دا صلہ اللہ چنگا اجر نہیں دیندا بھاویں تو تے جو بھی ہو سکے کے پوچھدا میں تے بیٹھ کے چوریاں کرے نہ ڈکیٹیاں جڑا گزر دے نا تو میں لٹ لینا اس کو یہ میرا کام ہے نہ کوئی نماز نہ کوئی روزہ کیا با اچھے کام دا اللہ اجر چنگا دے بھڑیاں کماں دا اللہ چنگا اجر نہیں دیندا سوچ ذرا غور کر کوئی تے چنگا کیتا ہی جو اللہ تینے اجر دیتا کوئی تے چنگا کیتا ہی جس تو اللہ تینے اجر دیتا جوان سوچن تے مجبور ہو گیا لہذا سوچن کے بعد آدھے ہاں بزرگ ہے اگلے دن میں ایک چنگا کام کر بیٹھا میں ہونا پہ آ گیا اگلے دن میں ایک چنگا کام کر بیٹھا انہوں نے فرمایا دسا کہ کام کیتے اس نے کہا میں تھا بیٹھا میں لگی ہے بھوک پیسے میرے کول ہے جب میں چوری کیتے ہیں ڈکیٹی کیتے ہیں میں بھوک لگی ہے اے نال علی بستی ہے میں آکھے میں جاندا ہے کوئی نہ میں نہ دکان تو کوئی شے خرید کرے سا اور ایتھے رہ گیا سا بس کھا پی لے سا اس نے کہا میں ٹردا وینا گلی وچوں اللہ دے گھر کول میرے گزر ہویا مسجد کول گزر ہویا اس نے کہا میں گزردا پیا
یا اچانک ایک سفید ریش بندہ سونے صاف کپڑے پا کے رئیس خاندان دا محسوس ہوندہ سونے گھوڑے تے سواری بن کے سوار ہو کے مسجد بوہی اگیا کے دتھے وہ دے لانڈی دے رہے میں کول پہنچیا اس میرا سلام کیتا میں سلام دا جواب دیتا آدھا اے جوان مہربانی کر اے میرا گھوڑا لادا نپلے وضو میں کیتی ودا میں اللہ دے گھر جوان کے 2 رکعت نماز پڑھ لواں تسی پریشان نہیں ہو بیٹھے تے لطف لے لو نتیجہ بہت اچھا ہے شہید فرمائے کہ نوجوان گھوڑا تو نپ لیا گھوڑا نپ لیا واگن اب پا لیا بزرگ مسجد اندر تر گیا وضو کیتی بندہ 2 رکعت نماز کتنی دیر لگ دی اور نماز پڑھتا بھی ہے جوان آتا ہے شیطان میں بس اسے پیدا کیتے آتا ہے تے جانتا ہے کوئی نہ بندہ رئیس ہے گھوڑا بڑا قیمتی ہے نکلیاں نکلیاں ڈکیٹیاں کرنا تھوڑیاں آج مال تیرے ہتھے ڈھیر سارا آ گیا تو جوان اس طرح سے ابتدا اندھا اعتبار نہ تیرا نام جاننا نہ تیرا خاندان جاننا نہ تیرا مقام جاننا کہ اس جاتے رہائشی میں جاننا تیرا ہے کوئی نہ کہ ڈھیر سالہ مال تیرے ہتھا چاہ گیا قیمتی گھوڑے کہ لے کے ٹر جا دوسرے پھر جا کے بیچ چھوڑی مت میں کے خاندان میں ڈکیٹیاں کرنا نہیں لوڑی کوئی نہیں آدھا شیطان وسوسہ پیدا کیتا میں نے حیا آ گیا میں آکھیا نہیں بزرگ میرے تے انا اعتماد کیتا جاگے بیٹھے بزرگ میرے تے انا اعتماد کیتا اس تے سماج میں ٹھیس نہیں پہنچائندا ڈھیر سارے کام دنیا میں ہون تائیں جڑے کیتے ن سارے گندے کرتا رہے آج ایک چنگا کر چھوڑا آسا کیا بنائی ایک کام میں نہیں کریندا میں شیطان تے لعنت کیتی ہے یا بزرگ مسکراندا ہویا مسجد سے باہر نکلے میرا چہرہ دیکھ کے نا آدھا تیرا مشکور جوان تیرا ممنون تے میرے دے میں تیرے تے اعتماد کیتا تے میرے اے بزرگ دنیا وچ کافی عرصہ ہو گیا جدا دا جوان ہویا میں کوئی چنگا کام کیتا کوئی نہیں آج اے میرے کولوں قدرتی ہو گیا تے میں اللہ واسطے ران دیندا جب بیٹھے ہو گیا قدرتی ہے نیت بری کوئی نہیں ہو گیا قدرتی اے میں اللہ واسطے ران دینا میں تیرے کو اجر نہیں لیندا ادا اجر میں نے اللہ آپ دے سی عالمین فرمایا میرا جان تیری گل نہیں میں سمجھ ساری آ گئی ہے میں نتیجہ دینا پیا نہیں سمجھ آ گئی نام علی یقین بلند کر کے تائید کرے سی بزرگ فرمایا میرا جان سمجھ میں ساری آ گئی ہے تے ایک نمازی دی سواری دی حفاظت کی دیئے تے ایک نمازی دی سواری دی حفاظت کی دیئے مالک نے تین اجر عطا کیتا ہے تو آٹے تے سوال کرنا جیڑا آپ بھی نمازی ہوئے اور حسین نے عزادارہ دی نمازیاں دی حفاظت کرے اللہ اسوں کے کچھ عطا نہ کرے سی یقینا اللہ کو جو منگا ویسی اللہ دے سی کیوں مجاہد اللہ نو بہت پیارے ہیں بہت پیارے چھویں امام علیہ السلام دی بارگاہ وچ قدم ایک مومن آیا صحابی تشریف فرما ہے مومن دلت ہویا تیرا پریشان حالت میرے مولا نو عرض کر دے مولا میں ڈاڈا پریشان ہاں میرے مولا فرمایا کیوں پریشان ہے عرض کر دے مولا میری بیوی درد سے مبتلا ہے کوئی بچی بچہ دنیا تے آنے والا ہے مولا تو صدا کرے سنا اللہ توڑیاں سن دے اللہ توڑیاں من دے مولا خیریت نہ دنیا دیا سی اللہ دی مرضی دی عطا کرے پتر عطا کرے مولا دعا چ کرو خیریت نہ دنیا دیا وے تیرے چھویں امام دعا دے حق بلند کیتے صحابی امین آکھی مومن ٹر گیا کچھ دنوں دے بعد امام دی بارگاہ میں پھر حاضر ہویا تیرے چھویں امام محمد پوچھیا خود پوچھیا آپ پوچھیا اے مومن تائیں دعا کرائی ہے تائیں دسیا نہیں اللہ تائیں دھی عطا کیتی ہے یا پتر عطا کیتا ہے ادھے سائیں مالک میرے تے کرم کیتا رزق تو بنتن اللہ نے میں کو دھی عطا کیتی ہے اللہ نے میں دھی عطا کیتی ہے میرے گھر رحمت نازل ہوئی ہے چھویں فرمایا واللہ سازید نا کے رکھی ہوئی سر جھکا کے ہاتھ جوڑ کے آدھے مولا
سمیتھا بفاطمہ، میں تیری دادی دی محبت جا کے اپنی دھی دا نام فاطمہ رکھیا ہے۔ وہ شریفوں لفظ فاطمہ آیا، نام فاطمہ آیا، تیرے چھویں امام دیاں اکھیں وسیاں جی میں سان دے بدل وسطن، امام دیاں ہنوے پیاں داڑی ہنوہ نال پھس گئی۔ جدہ مولا ڈاڈا رو ملنا تے بندہ دے مولا وقت تسی رو ڈاڈا پیو نا دسے مولا کیا نا ٹھیک نہیں رکھیا۔ امام فرمایا نہیں تیرا ممنو نا تین دین نا رکھیا ہے فاطمہ، تین ولایت حق ادا کیتا ہے۔ میری دادی دی محبت چاہ کے اپنی دین نا فاطمہ رکھے، میں تیرے راضی جا، میں تین دعا پہ کردا۔ وقت مولا تو سنائے اتنا ڈاڈا رون دے کیوں پہ ہو؟ امام فرمایا رونا تائیں پیاں بھاویں تیری دھیے نا رکھ چھوڑی فاطمہ۔ مولا فرمائے نماز دو گلنا خیال رکھی، مولا کیڑیاں دو گلنا؟ امام دی کو نکل گئی، فرمائے فلا تشت وہا ولا تول کے وہا، کدی اپنی دھی دے مونتے تماچا نماری، ادرکو من اللہ بلا نے میری سہن تو کڑے ترازی ہوئے، امام زبانہ تیرے ترازی ہوئے۔ فرمائے باج تیری دیئے نا ناد رکھ بیٹھے فاطمہ، میری دادی دے نا دی اتنی عزت ہے، اتنی توقیر ہے، باویں تیری دیئے کدی اپنی دی دے مونتے تماچا نہ ماری، کدی اپنی دی نو گالیاں نہ دے میں شریفوں گالیاں روائیں دیئے۔ اللہ جانے کیا جائے مسلمان آئے جڑے بابے نے ٹر ونجن دے بعد بطول تماچے مرند رہے۔ بسم اللہ کرا، بسم اللہ کرا، ادرکو من اللہ۔ سید میرے سامنے بیٹھے اور بڑی دادی دے غربت پڑھنا چاہنا، دو رہن دکھنا چاہنا، یہ اور درد ہے جس کو امام زمانہ حالت ہے میرون دے وطے، امام زمانہ حالت ہے کہ دادی دی امت رون دے، دفتے رون دے، دفتے رون دے۔ اے مولا کائنات رسول تو کی اندر در گئے، درد مندہ غیروں صاحب فاطمہ الى المہد الى اللہ تعالیٰ لکھ دے، بابے دے ٹر ونجن دے بعد بطول ہر ویلے رویا، ہر ویلے رویا، راتی رویا، دیکھ رویا، میری سین دی انکھی رون بند نائیں کرینیاں، متھے تے میری سین پٹی بدی رکھ دی آئی، کہ بلا اختر آباد میں رہوں دے جملے فرمینے ہونے ہیں، جدہ متھے تے پٹی جڑی بدی آئی نا میری سین، این واسطے بدی آئی، جدہ جھڑی آئی نا دروازہ گریا ہاں، میری سین دی پیشانی زمین دے لگی آئی، وہ اینی سین زخمی ہوئی آئی، میری سین دی پیشانی زخمی ہو گئی، میری سین دا پیشانی پھٹ گئی، زخم ہو گیا، میری سین ہر ویلے رو گیا، میں پڑھتا پیا تو سر ہوندے پہو، جسم کمزور ہو گیا، دیوارہ دیاں ٹیکا لے کے توریا، اسادی ٹیک لے کے توریا، ازداروں میں پڑھتا پیا تو سر ہوندے پہو، کیا کوئی آکے مکان دے یا بابے دی تو میری سین رون دی ہے، یا کوئی ذاکر بابے دے مسئلے پڑھیا تو سن کے رویا، یا کئی کتاب دا مطالعہ کریا تو رویا، نہیں یہ ساری گلنا کوئی نہ ہونیا، بلکہ قبلہ یا شاہ صاحب علیہ رحمت فرمائے ہوندے ہیں، بطول سارا دن سین جب دیوار دی ٹیک لے کے بھریا، مطلع کوئی مدینے دی عورت میں بابے دی مکان دے سی، میں مکان دلے سا، بابے نوچو چلے دلے سا، ادھداروں جنہ دیگر لوے لوے آتا کوئی نہیں آنی مکان واسطے، میری سین زہرہ رو گیا کیا بین فضا میں مسجد ہوئے کہ نہ بطول رو کیا کیا آئینہ صاحب و حاضر مسجد، ای مسجد بابی کے دے ٹھر گئے، دوجہ درد اپنے گھر ویچ بابے دا خالی مسلح لے کیا، جس سے بابا نماز پڑھتا حاصل، مسلح نے کہ رو کیا کیا ای مسلح دا نماز کتے ٹوٹ گئی ہے۔ تریجہ درد لما فرمائنے نے سب تو بڑا درد ہا جس وجہ تو میری سین بہو رویا، اپنے گھر ویچ اپنے پترہ دیاں نکیاں نکیاں پترہ دیاں مرجھائیاں شکلہ دیکھیا، میری سین نکیاں نکیاں بائی ناپ گیا اپنے گل چپا لیا، مت جو گیا دیا یہ وہ نانا کی دا گیا نے جڑا بازارہ دکھ سیر کرے تو ادرکو بند اللہ، میری سین بطول توڑے در راضی ہوئے زمانہ راضی ہوئے، خالق عظیم عبادت قبول فرماوے، بطول درونا مسلمانن پسند نہ آیا، اتھے قبلہ علم اختر عباس میں رہوں دا جملہ یاد آگئے، فرمائے دے ہوندے ہیں، کہیں دھی دا پیو دنیا دے ٹر ونجے، بھی امیر دی ہوئے غریب دی ہوئے،
مسلمان دی ہوئے بھاویں کافر دی کیوں نہ ہوئے کسے دھی دا پیو دنیا تے ٹر ونے اس نو کوئی بندہ آکھ سکدا ہے تو اس ٹائم نہیں کر اس ٹائم نہیں کر دین جڑے ویلے بابا یاد آسی او بابے نو روسی اے وکھرا دکھ ہی میری سین بطول دا اور حسین دی دھی سکینہ دا دکھ ہے دنگا دیاں نو مسلمانہ روان نہیں دیتا عزاداران ترے جماعتی انسانی مسلمان دروازے کھڑے علی مولا مسجد جو گھر آتے پہ مسلمانہ ڈٹھے جانتے ہیں بغیر مقصد نہیں آتے میرے مولا فرمانے کی میں آئے ہو آدھے صحیح پیغام جائی بندے ہیں کیڑا پیغام محمد دین من کو روان ڈٹھے پڑھاوے اللہ جانے علی یہ گھر کی میں سنی ہوسی تیرے مولا فرمانے نے حیاء کرو زہرا دی آواز نبی پر رہے آدھے نسا آواز نہیں سنی لیکن جنہ بطول بابے رو دیئے نا مدینے دی زمین ہلن لگ وے دیئے پرندے ہوا بچ رونے نا اداسی چھاوے دیئے سان پاک لگ وے نا بطول بابے رو دی پئیے رات نو روسی نا دی کو رام کر سائیں دی کو روسی رات کو رام کر سائیں علی کرون لگے فرمانے توڑا پیغام دینا جڑا جواب ملسی سیسا علی نے قدم اٹھائے نا گھر دے پاس سے آدھے علی دو جی گالی سنے منو بطور نو آکو اور بھی دھیاں ہیں جنہاں دے پیو دنیا تو ٹرتے رہن کوئی دھی انہیں نہیں رونی جی میں بطول پہ رو دیئے بطول نو آکو صبر کرے میرا پڑھنا سوکھا تیرا سننا سوکھا اللہ جانے علی یہ کیویں سنے ہو سی جو بطول نو آکو صبر کرے عزاداروں رک گئے مسلمان دروازے تھے علی مولا اندر آئے لالا پہلے میری سین بستر بیماری تے ستی آئی میری سین تسمنا ہا علی مولا زہرا دے قریب آکے کھڑ گئے علی مولا چادر دا لڑ جایا اپنا چہرہ زہرا دے چہرے دے قریب کیتا جڑے سید بیٹھے ہو معافی مانگے میں اشارے نہ جملہ پڑھنا ہے ہمت نہیں سمجھ آ گئی نا اکھی نبول ہوئے سیا قبلہ صاحب پڑھتے پھر علی اپنا چہرہ زہرا دے چہرے دے قریب کیتا زہرا دے چہرے دے وسی ہوئی غربت دے نشان علی ڈٹھے زہرا دے چہرے دے وسی ہوئی غربت دے نشان علی ڈٹھے علی ایڈا بہادرہ میرے مولا دی کوہ نکل گئی ہے علی ڈھائی مار کے رونے علی دا رونا ہا میری سین آواز بھی سنی ہے تا علی دے آنسو چہرے تے ڈھٹے جدا چہرے تے آنسو ڈھٹے نا علی دے میری سین تڑپ کی اٹھی ہے داد منا ویرون جیڑا ہاتھ سجے پاسے تو نہیں جا سکتی جیڑا ہاتھ پاسے تو نہیں جا سکتی آج علی نو رونا ڈٹھے نا وہ اوکھا میری سین او ہاتھ بلند کی دے رو کے علی ہے مولا اللہ تمہیں دینیا مولا میرے دین روندے کیوں علی فرمائے دن بطول تیری غربت ولی روئے دیئے اے مولا میری گڑی غربت روئے دی علی فرمائے دن مسلمان دروازہ ملی کھڑے نا آدھے پین بطول نو آگو روان دا ٹائم بڑھاوے سلہ کرا الحمدللہ جرکم انداللہ بطول نو آگو روان دا ٹائم بڑھاوے راتی روے علی نو روے میری زین فرمائے دیئے ہے مولا تسان دا جان لے میں قدہ اجارنیا مولا میری آواز نبی پردائے علی فرمائے دن بطول ہے تو میں بھی جاننا ہوں چکٹا دے میرونی لیکن اللہ نے کہنا تو تیرے نال کوئی وکھرا پیار ہے تیرا بڑا مقام خدا دی بارگاہ ہے جدہ رونی ہے مدینے دی زمین ہلن لگوے دی پرندے ہوا وچ رونے نہ مچھلیاں دریا وچ رونیاں نہ ہوراں جنت جنت جرونیاں درختان پتے مرجھا ہوئے نہ حیوان کھانا پینا چھوڑ دے لوگن پگ لگوے دے ہراوتی رونیاں زارانو آنکھو صبر کرے اور سیدوں غیر سیدوں جنا صبر نام آیا اللہ توڑنے سے سلامت رکھے کوئی ایڈی ٹھیس لگیے میری سین دے دل دے عقل مار کے آدھی ہے مولا ہے جو دن میں صبر کرا اور گیڑی نے آئے جتا میں صبر نہیں کی دا اور گیڑی مصیبت ہے جتے میں
صبر نہیں کیتا ہن میری سین اپنی دکھاں دی مجلس آپ پڑھنی شروع کی دیئے کسے عربی شاعر دے شعر نہیں پڑھے بطول دے اپنے ویڑے جڑے میں تواڈے سامنے پڑھدا پیا رو کیا دیے ہیں مولا اے دن میں صبر کرا او کیڑا دکھ ہے جتا میں صبر نہیں کیتا او کیڑی مصیبت ہے جتے میں صبر نہیں کیتا رو کیا دیے ہیں مولا غصب و حقیق فصبر دو ان میرا حق غصب کیتا میں صبر کیتا وارکو بابی فصبر دو ان میرا دروازہ جلایا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا جی نو کرا دوانی دادی نے مسئے پیا بڑھدا اے میری سین بطول دے اپنے وینے جڑی میری سین علی دے سامنے کی دے آدھی مولا یا دن میں صبر کرا غصب و حقیق فصبر دو ان میرا حق غصب کیتا میں زہرا صبر کیتا وآہرکو بابی فصبر دو ان میرا دروازہ جلایا میں صبر کیتا او میری ماما بہنا توڑے حصے دوائڑ پہ بڑھنا سید بیٹھے ہو سینہ پیارا نہ کریا ہے رو گیا دیئے یاری وکسر حسنائی فصبر دو ان میری پسلیاں دوڑیاں بسم اللہ کرا بسم اللہ کرانی نے المانا الحمدللہ بڑی منظور مجلس امام زمانہ دوڑے درالیوں ہے خالق عظیم عبادت قبول فرماوے عزاداروں میری سینا دیئے آقا سرول اللہ فصبر دو ان میری پسلیاں دوڑیاں میں صبر کی تھا وقت رو کیا دیئے واسکتو جنینی فصبر دو ان میرا موسر ماریا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا نو کرا قبر شاہ غلام سیدانا میں نو کرا درکو میں اللہ وقصر اوزنائی فصبر دو ان میری پسلیاں دوڑیاں میں صبر کی تھا واسکتو جنینی فصبر دو میں موسر لاش چاہے میں صبر کی دا آدھیے ہون میں دی غریب ہو گیا ہون میں بابے دے گا میں جروانی نہیں دے دے مولا والمسلمان نسا جا محمد دی پیا دیئے میں کل ہوسا تود روسا بسم اللہ کرا سمجھ آ گئی ہے تائیں دھا نکلیے تیری سینہ دیئے یالی مسلمان اندسا جا حسنین دی ماں پیا دیئے میں کل ہوسا تبابن ود روسا علی جو ٹر لگے میری سینہ دیئے دسا کے واپس ونوائے علی زہرا دا جواب سنایا میری سینہ گول واپس آئے میری سینہ دیئے یا علی نرا نتیوے میرے نال تھائی زمین دے بہوار ابھی علی زمین دے بہ گئے رو کیا دیئے مولا اللہ پہلے میری آنکھ لگیے بابا من خوابت ملے بابے زمین لہا میں ساری غربت بیان کی دیئے میں آنکھیں بابا جس دروازے تے رکھوے لہا میں اسے دروازے نو بھالا چھو بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا نو کرا الحمدللہ بابا جس دروازے تے ملک الموت رک گیا جبرائیل رکھوے لہا نبیہ دا سلطانوں کے رکھوے لہا میں اجاز سمم لہا میں اسے دروازے نو بھالا چھوڑی نے بابا دھیلا ہاتھ دیا مریاں ٹوٹ گئی علی بابا میریاں پسلیاں ٹوٹ گئی علی
بابا میرے حسنین روندے روندے نہیں علی جنہ میری میں سین فرمانی ہے جنہ میں غربہ بیان کی دیئے بابے میرا سر چمیا رو کیا دل نہ رو جنہ تو رونی ہے میں تکلیف ڈاڑی ہونی ہے راتی میرے کول آوے سے آدھیے ٹوری وینی چند وسیطہ کرے دیا میری سین فرمانی ہے یعنی انا طاہرہ تو مطاہرہ میں پاکو پاکیزہ میں نوا پیران تے غسل دے انہیں بعد زہرا دیا کھی نہیں کوئی سامان دے بدل بن گیا زمین تے لکیرے برے دی بیٹھیے تھائی مار کے رونی پھئیے علی فرمین بطول غسل دا کھیئی ڈاٹھا رو کیوں پھئیے حسنین دی مارو کیا دیئے منت کرے دیا غسل دے ویدے میت میرے کو ہاتھ لاوے ہولے ہولے بسم اللہ کرا الحمدللہ ناؤ کرا بھلا ہوئے حسنین ماں تیرے تیراری ہوئے میری سینانی پہیے غسل دے ویدے میت میرے کو ہاتھ لاوے ہولے ہولے